بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 74 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنے تیسرے مسئلے کو، جو کہ ضد کے نام سے معروف ہے۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا، ہماری بات جو ہے مختلف مسائل میں ہوگی۔ مصنف نے تقریباً چند مسائل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اب تک ہم نے تقریباً 2 طرح کے مسائل کو پڑھ لیا، جو کہ غیر مستقلات عقلیہ سے مربوط ہیں۔ آج تیسرا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ غیر مستقلات عقلیہ سے مربوط ہے، کہ جس کو اصولی ضد کا عنوان دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تمہیدی گفتگو ہے، جیسے انشاءاللہ پھر آگے اپنی گفتگو کو مزید بڑھائیں گے۔ اس مسئلے میں ہماری گفتگو اس بارے میں ہوگی کہ کسی چیز کے بارے میں امر آیا اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا، یعنی بالفاظ دیگر وجوب شیء اور حرمت ضد میں آیا ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا، یعنی کسی چیز کو انجام دینے میں اس کے وجوب میں اور اس کی جو ضد ہے، جو اس کا برعکس ہے، اس کے حرام ہونے کے درمیان ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہماری جو ہے وہ گفتگو تقریباً 5 طرح کے عناوین کے گرد ہوگی۔ پہلا ہم بیان کریں گے محل نزاع کو، اور مورد بحث میں جتنے بھی اصطلاحات ہیں ان کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، کہ اس باب میں ہمارے سامنے جو جو اصطلاحات آتی ہیں ان کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ اس کے بعد دوسری ہماری بحث ہوگی ضد عام کے حوالے سے، تیسری ہماری بحث ہوگی ضد خاص کے حوالے سے، اس کے بعد چوتھے مقام پہ بحث ہوگی ہماری مسئلہ ضد کے ثمرات، کہ ضد عام اور ضد خاص کی اگر ہم بحث کرتے تو آیا اس کا کوئی ثمرہ عملی ہے یا نہیں ہے، اور آخر میں انشاءاللہ پھر ترتب کی بحث آئے گی، اور یہ مسئلہ بھی پھر مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم محل نزاع کی تشخیص کرتے ہیں، اور اس میں ہم 3 طرح کی اصطلاحات کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے ضد کی۔ اس ضد سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصولیوں کے نزدیک اور فلسفیوں کے نزدیک ضد کے معنی میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی اصولی اور معنی مراد لیتے ہیں اور جو فلسفی ہے وہ اور معنی مراد لیتے ہیں۔ فلسفیوں کے نزدیک ضد ایک امر وجودی ہے جو دوسرے امر وجودی سے کمال منافرت رکھتی ہو، یعنی ایسا وجود جو دوسرے کے بالکل برعکس ہو، اس کے بالکل الٹ ہو، یعنی پہلا امر بھی امر وجودی ہو، وہ بھی موجود ہو، یعنی امر عدمی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا امر جس کے ساتھ وہ معاندت رکھتا ہے اور منافرت رکھتا ہے وہ بھی امر وجودی ہونا چاہیے، جیسا کہ سفیدی اور سیاہی۔ سفیدی سیاہی کے لیے ضد ہے، اور سیاہی جو ہے وہ سفیدی کے لیے ضد ہے۔ سفیدی بھی امر وجودی ہے اور سیاہی بھی امر وجودی ہے، یعنی فلسفیوں کے نزدیک ضد حقیقت میں ایک امر وجودی کا نام ہے، لیکن اصولیوں کے نزدیک ضد کا معنی تھوڑا وسیع ہے، یعنی اس سے مراد ہر وہ چیز جو دوسری چیز کے ساتھ معاندت اور اس کے ساتھ منافات رکھتی ہو، اس کو ہم ضد کا نام دیتے ہیں، چاہے وہ امر وجودی ہو یا وہ امر عدمی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک وجوب ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ کا وجوب ہے، نماز کا وجوب۔ اب نماز کی ضد کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس کی ضد وہ بھی ہوگی، یعنی عقل و شرب بھی ہوگا، یعنی عقل کیا کھانا، یہ بھی ایک امر وجودی ہے، شرب پینا یہ بھی امر وجودی ہے، امر وجودی بھی اس کی ضد قرار پائے گی، اور ترک صلاۃ صرف نماز کو ترک کر دینا اور اس کے مقابلے میں کوئی امر وجودی بے شک نہ بھی موجود ہو، یہ ترک صلاۃ جو کہ امر عدمی ہے، اس کو بھی ہم صلاۃ کی ضد قرار دے سکتے ہیں۔ چونکہ اصولی کے نزدیک اس کا معنی وسیع ہے، لہذا اسی بنا پر ہم ضد کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے ضد عام، اور دوسری قسم ہمارے پاس آ جائے گی ضد خاص، اس کی انشاءاللہ آگے وضاحت بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں پہلی اصطلاح نے جس کی وضاحت کرتی وہ ہے ضد۔ دوسری اصطلاح جو ہمارے سامنے اس باب میں آتی ہے وہ ہے اقتضاء۔ اقتضاء سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیا کسی چیز کا جو امر ہے وہ تقاضا کرتا ہے، وہ اقتضاء کرتا ہے کہ اس کی ضد سے نہیں کی جائے۔ فرماتے ہیں اس اقتضاء سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فرماتے ہیں امر کا لابودی اور ضروری طور پر نہیں سے ضد کو ثابت کر دینا، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اقتضاء کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہر حال میں کیا ہو جائے گا؟ نہیں سے ضد ثابت ہو جائے گی۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ جو نہیں ثابت ہو رہی ہے چاہے وہ دلالت لفظی سے ثابت ہو رہی ہو یا پھر دلالت عقلیہ سے ثابت ہو رہی ہے، اس اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہوگا۔ تیسری اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے نہیں کی۔ نہیں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے اوامر کی 2 قسمیں بیان کی، ویسے ہی نواہی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نہی مولوی اور دوسری ہے نہی ارشادی۔ نہی مولوی جیسے ہم کہتے ہیں کہ غیبت سے رک جانے کا حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے، مولا کہتا ہے کہ لا تغتب، اپنے بھائی کی غیبت نہ کر، اور نہی ارشادی کیا؟ جیسے زہر کھانے کے حکم سے روکنا۔ فرماتے ہیں مولا کیا کہتا ہے؟ زہر نہ کھا، حالانکہ ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ زہر نہ کھا، گرچہ نہیں موجود ہے، لیکن مولا کی جانب سے جو نہیں ہوگی، یہ نہیں مولوی نہیں ہوگی بلکہ نہیں ارشادی ہوگی، یعنی ارشاد کر رہی ہوگی حکم عقل کی جانب۔ فرماتے ہیں اس سے مراد ہماری یہاں پہ یہ ہوگی جس طرح اوامر مولوی کی 2 قسمیں ہیں، ویسے ہی نواہی مولوی کی بھی 2 قسمیں ہیں،
یا وہ نہیں نفسی ہوتی ہے اور یا وہ نہیں غیری ہوتی ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ المسئلۃ الثالثۃ مسئلۃ الضد، تیسرا مسئلہ ہے مسئلہ ضد کے بارے میں۔ فرماتے تحریر و محل نزاع، پہلے ہم محل نزاع کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے اختلفوا فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ او لا یقتضی۔ فرماتے ہیں اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں امر کا آ جانا آیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد سے نہیں کی جائے یا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ علی اقوال، یہ اختلاف چند اقوال کی صورت میں ہے۔ وَلِأَجْلِ تَوْضِيحِ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَتَحْرِيرِهِ، فرماتے ہیں محل نزاع کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ نشرح مرادهم من الالفاظ التي وردت على لسانهم في تحریر النزاع هذا۔ فرماتے ہیں ہم اصولیوں کے ان الفاظ کی وضاحت کریں گے کہ جو محل نزاع میں بیان کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ ہماری بحث میں آگے بھی بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں ان الفاظ سے اصولیوں کی مراد کیا ہے، اس مراد کی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وہی یا علی ثلاثہ، فرماتے ہیں یہ تقریباً 3 طرح کی اصطلاحات ہیں جو ضد کے باب میں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ الاول الضد، پہلے خود ضد ہے، اس ضد سے مراد ہماری کیا ہے؟ فرماتے ہیں فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافی۔ فرماتے ہیں اصولیوں کی اس کلمے سے مراد ہے مطلقاً معاندت رکھنا اور مطلقاً منافات رکھنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ عداوت رکھنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ منافات رکھنا، نفی رکھنا، یعنی ہر قسم کی معاندت اور ہر قسم کی منافات جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ فیشمل نقیض الشیء، فرماتے ہیں خود جو چیز کی نقیض ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جس کو ہم امر عدمی کا نام دیتے ہیں، یعنی خود نماز اور غیر نماز، یہ غیر نماز کیا ہے، اس کی ضد ہو جائے گی، یعنی ہر چیز کی جو نقیض ہوگی اس کو بھی ہم ضد کا نام دیں گے۔ ای ان الضد عندهم اعم من الامر الوجودی والعدمی، گویا کہ اصولیوں کے نزدیک جو لفظ ضد ہے وہ شامل ہے امر وجودی کو بھی اور امر عدمی کو بھی، یعنی اگر تو مقابلے میں کوئی امر وجودی ہوا اس کو ہم ضد کہیں گے، اور اگر کوئی امر وجودی نہیں بھی ہے فقط ہم اس کا نقیض لیتے ہیں، کہتے ہیں صلاۃ اور غیر صلاۃ، مطلب یہ غیر صلاۃ جو ہے وہ ترک صلاۃ کیا ہو جائے گا، یہ ترک صلاۃ خود صلاۃ کے لیے ضد قرار پا جائے گا۔ اصولیوں کی یہاں پہ یہ مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا اصطلاح خاص للأصولیین فی خصوص هذا الباب، فرماتے ہیں اس باب میں اصولی جو ہے وہ اسی اصطلاح کو بیان کرتے ہیں۔ وَإِلَّا فَالضِّدُّ مُصْطَلَحٌ فَلْسَفِيٌّ، فرماتے ہیں ورنہ ہمارے پاس ضد کی ایک اور تعریف بھی ہے جو کہ فلسفیوں کے ہاں وہ اصطلاح فلسفی ہے کہ یراد بہ فی باب تقابل خصوص الامر الوجودی، کے باب تقابل میں جس سے مراد فقط ایک ایسا امر وجودی لیا جاتا ہے جو کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی ایک وجود ہمارے سامنے ہے اس کے مقابل میں جو دوسرا امر وجودی ہوگا، یعنی پہلا بھی امر وجودی ہے جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے، امر وجودی ہے۔ الذی لہ مع وجودی آخر، کہ اس امر وجودی کے ساتھ ایک دوسرا بھی امر وجودی ہو، کہ اس امر وجودی کی ایک دوسرے امر وجودی کے ساتھ تمام المعاندت والمنافرہ، کمال منافرت اور کمال عداوت اور معاندت پائی جاتی ہو۔ وَلَهُ مَعَهُ غایۃ التباعد، اور اس کے ساتھ تباعد اور دوری پائی جاتی ہے، یعنی دونوں ایک جگہ پہ جمع نہ ہو سکتے ہوں، اس کو ہم ضد کا نام دیتے ہیں، یعنی ان کی تعریف فقط خاص ہے امر وجودی کے ساتھ، جبکہ اصولیوں کی جو اصطلاح ہے وہ امر وجودی اور امر عدمی دونوں کو شامل ہے۔ وَلِذَا قَسَّمَ الْأُصُولِيُّونَ، لذا کس بات کی جانب اشارہ ہے کہ چونکہ اصولیوں کا معنی زیادہ وسعت رکھتا ہے، اسی بنا پر اصولی حضرات تقسیم کرتے ہیں ضد کو الی ضد عام، ضد عام کی جانب۔ ضد عام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الترک، یعنی مطلقاً ترک کر دینا۔ مولا کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کو ترک کر دینا، اب چاہے نماز کو صرف ترک کرنا ہی ہو، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی امر وجودی نہ ہو، آپ صرف نماز کو ترک کر رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ کوئی عمل انجام نہیں دے رہے، فرماتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ چیز بھی جو امر وجودی ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، مثلا کھانا کھا رہے ہیں آپ، پانی پی رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سارے کے سارے ضد عام میں شامل ہو جائیں گے۔ اے النقیض، یعنی ضد عام سے مراد اس کی نقیض ہے، چاہے امر وجودی امر عدمی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں اصولی اس کی دوسری تقسیم بیان کرتے ہیں وَضِدٍ خاصٍ، ضد کی دوسری قسم ضد خاص سے مراد کیا ہے؟ وہ مطلق المعاند الوجودی، ہر وہ چیز جو کہ وجودی اعتبار سے اس کے ساتھ معاندت رکھتی ہے، یعنی اس میں امر وجودی کی شرط پائی جاتی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو ضد عام ہے اس میں امر وجودی اور امر عدمی دونوں شامل ہیں، جو ضد خاص ہے جو کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں صرف امر وجودی ہی شامل ہوگا۔
وعلی ھذا فالحق ان تنحل هذه المسألة الى مسألتين، فرماتے ہیں اسی بنا پر حق یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو آگے مزید دو صورتوں میں منحل کر دیں، چونکہ ہم نے بیان کیا کہ اس کی دو قسمیں، ایک ہے ضد عام اور دوسری ہے ضد خاص، اسی بنا پر دونوں کو الگ الگ بیان کریں گے۔ موضوع احداہما الضد العام و موضوع الاخری الضد الخاص، فرماتے ہیں ایک کا موضوع ضد عام ہے اور دوسرے کا موضوع ضد خاص ہے۔ لا سیما مع اختلاف الاقوال فی الموضوع، فرماتے ہیں بالخصوص جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے اعتبار سے چونکہ اقوال کا اختلاف آ جاتا ہے، اس بنا پر بہتر یہ ہوگا کہ ان کو الگ الگ عنوان دے کے ان کے متعلق جداگانہ اور الگ سے گفتگو کی جائے۔ یہ ہوگی پہلی اصطلاح ضد کے حوالے سے۔ آسان، یہ دوسری اصطلاح کون سی ہے؟ الاقتضاء، جو ہم نے کہا کہ آیا یہ مقتضی ہے اپنے ضد کا یا مقتضی نے اقتضا کرتا ہے، فرماتے اس اقتضاء سے ہماری مراد کیا ہے؟ وَيُرَادُ بِهِ لَا بُدِّيَّةُ ثُبُوتِ النَّهْيِ عَنِ الضِّدِّ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ، کہ جب کسی چیز کے بارے میں امر آ جائے تو اس امر کی صورت میں اس کی ضد سے نہیں کو ثابت کرنا، لیکن کس صورت میں؟ لابدی طور پر اور ضروری طور پر، ہر حال میں اس کے لیے ثابت کر دینا کہ یہ والا جو امر ہے یہ نہیں کا تقاضا کرتا ہے اپنی ضد سے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، اما لکون الامر یدل علیہ باحد الدلالات الثلاث، فرماتے ہیں وہ جو دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، چاہے ان تین دلالتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس پہ دلالت کرے۔ کون کون سی تین قسمیں؟ المطابقۃ والتضمن والالتزام، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ و اما لکونہ یلزمہ عقلا النہی عن الضد، فرماتے یا تو یہ عقلا کیا ہو، اس کی ضد کو لازم ہو رہی ہو، لیکن الفاظ کے اعتبار سے نہ بلکہ اس کی جو دلالت ہو وہ حکم عقل کے مطابق ہو، من دون ان یکون لزومہ بینا بالمعنی الاخص، فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے وہاں پہ لزوم بیان بالمعنی الاخص ہو، حتی یدل علیہ بالالتزام، تاکہ وہ التزام پر دلالت کرے۔ فرماتے ہیں لزوم بیان بالمعنی الاخص ہونا ضروری نہیں، بلکہ لزوم بیان بالمعنی عام اور لزوم غیر بیان بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من کل ذلک، یعنی جو اقتضاء سے مراد ہے ان کی وہ ان تمام کے تمام صورتوں کو شامل ہے، دلالت لفظی کو بھی شامل ہے، دلالت عقلی کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح جب دلالت التزامی کی بات کرتے ہیں تو اس میں لزوم بیان بالمعنی اخص بھی ہے، لزوم بیان بالمعنی عام بھی ہے اور لزوم غیر بیان بھی شامل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ آیا کسی چیز کا امر اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا، فرماتے چند اصطلاحات کی وضاحت کرنا یہاں پہ ضروری ہے۔ ضد کے دو طرح کے معنی ہیں، ایک اصولی معنی اور دوسرا ہے فلسفی معنی، البتہ یہاں پہ جو مصنف کی مراد ہے وہ اصولی معنی مراد ہے، نہ کہ فلسفی معنی۔ معنی اصولی یہ ہے کہ ہر قسم کی منافی اور معاند جو ہے وہ ضد کہلاتی ہے، چاہے وہ امر وجودی ہو یا امر عدمی ہو۔ معنی کی وسعت کی وجہ سے ضد اصولی کی دو قسمیں ہیں، یا وہ ضد عام ہوتی ہے یا وہ ضد خاص ہوتی ہے۔ اقتضاء سے مراد حتمی اور ضروری طور پر نہیں ثابت ہونا ہے، چاہے دلالت لفظیہ سے ہو یا وہ دلالت عقلیہ سے ہو۔ نہیں کی مانند امر کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ نہیں مولوی ہوتی ہے یا وہ نہیں ارشادی ہوتی ہے۔ نہیں مولوی کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ نہیں نفسی ہوتی ہے یا وہ نہیں غیری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔